بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں آج کا لیسن اس دعا کے ساتھ۔ رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ مائی لارڈ انکریز می ان نالج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے باب 4 اخلاق و آداب۔ نمبر 1 پہ ہے آپ کے اچھے اخلاق۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ ایک جگہ پہنچ کر سب لوگ کچھ وقت کے لیے رکے۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے دیکھا کہ ایک چڑیا مسلسل چوں چوں کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ اس چڑیا کو کیا ہوا ہے؟ ساتھیوں نے بتایا کہ فلاں شخص نے اس چڑیا کے گھونسلے سے اس کے بچے اٹھا لیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور حکم دیا کہ فوراً بچے چڑیا کے گھونسلے میں رکھ دے۔ جب اس نے بچے گھونسلے میں رکھے تو چڑیا خوش ہو کر خاموش ہو گئی۔ سنن ابو داؤد حدیث 2675۔ یہ حدیث کا چھوٹا سا واقعہ ہے۔ پیارے بچوں، کسی چڑیا کے بچوں کو گھونسلوں میں نہ چھیڑنا چاہیے، نہ ہی اٹھانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں سے بھی اچھا سلوک کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے کافر ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کے اچھے اخلاق کی وجہ سے مسلمان ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کو اس لیے بھیجا کہ وہ ہمیں اچھی اچھی باتیں سکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ ہم اپنے امی ابو کی بات مانیں، بہن بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ مل جل کر رہیں، دوستوں کو اچھے نام سے پکاریں، وقت کی پابندی کریں، اپنی باری کا انتظار کریں، بڑوں کا ادب کریں، دوسروں کو سلام کرنے میں پہل کریں۔ فرمان الہی اور اخلاق تمہارے بہت عالی ہیں۔ سورۃ قلم آیت نمبر 4۔ یہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے۔ آپ کے اخلاق کے بارے میں بتایا گیا ہے اور اخلاق تمہارے بہت عالی ہیں۔ ایک حدیث دی گئی ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم، تم میں سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ سنن ترمذی حدیث 1162۔ نہج الفصاحہ فواد 339۔ اس کے ساتھ اس لیسن کی ریڈنگ ختم ہوتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ایکسرسائز کی طرف۔ سب سے پہلا سوال ہے، خالی جگہ پر کیجیے۔ جگہ کے الفاظ کون کون سے ہیں؟ اجازت، ادب، اچھے، پابندی۔ نمبر 1، دوستوں کو خالی جگہ نام سے پکاریں۔ دوستوں کو ہمیشہ اچھے نام سے پکارنا چاہیے، جیسا کہ ادھر لکھا ہوا ہے کہ دوستوں کو اچھے نام سے پکاریں۔ دوستوں کو اچھے نام سے پکاریں۔ نمبر 2 ہے، بڑوں کا ادب کریں۔ ادب، یہ ادب لکھا ہوا ہے، یہ یہاں پہ ادب آئے گا۔ یہ دیکھیں سبق میں بھی ہے، بڑوں کا ادب کریں۔ جیم ہے، وقت کی پابندی کریں اور کسی کی چیز اجازت لے کر استعمال کریں۔ اور یہ دیکھیں لیسن میں بھی اسی طرح لکھا ہوا ہے، وقت کی پابندی کریں، میں نے انڈرلائن کر دیا ہے۔ دوستوں کو اچھے نام سے پکاریں، بڑوں کا ادب کریں اور کسی کی چیز اگر آپ نے استعمال کرنی ہو تو اس سے اجازت لے کر استعمال کریں۔ کویسچن نمبر 2 ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ ہمیں بہن بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے؟
تو پہلے بھی میں نے اس کا طریقہ بتایا تھا کہ آدھا اس کا آنسر جو ہے وہ کویسچن کے اندر موجود ہے، جیسے کہ ہمیں بہن بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، ہمیں بہن بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے. یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمیں بہن بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے. نیکسٹ کویسچن ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو کس لیے بھیجا؟ یہ پیج نمبر 40 ٹاپ پہ لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اس لیے بھیجا کہ وہ ہمیں اچھی اچھی باتیں سکھائیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے بھیجا کہ وہ ہمیں اچھی اچھی باتیں سکھائیں. اگلے پیج پہ کچھ سرگرمیاں دی گئی ہیں جو کہ بچے اپنی خود ذہانت سے کریں گے. اپنے متعلق بتائیں. آپ مندرجہ ذیل کام کرتے ہیں تو الحمدللہ و خانے میں ٹک کریں. اگر کام کریں گے تو انشاءاللہ والے خانے میں ٹک لگائیں. اگر آپ اپنے امی ابو کی بات مانتے ہیں تو الحمدللہ کہیں، اور اگر نہیں مانتے مانیں گے تو ہم انشاءاللہ کہیں گے کہ ہاں انشاءاللہ ہم مانیں گے. اپنے دانتوں کی روزانہ صفائی کرتے ہیں. اگر تو آپ ریگولرلی کر رہے ہیں تو الحمدللہ خانے میں ٹک کریں گے، اور اگر کریں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے دانتوں کی صفائی کریں گے. صبح جلدی اٹھتے ہیں، الحمدللہ صبح جلدی اٹھیں گے انشاءاللہ. صاف ستھرا رہتے ہیں، الحمدللہ، اور اگر صاف ستھرا رہیں گے تو انشاءاللہ. دوسروں کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں تو الحمدللہ آئے گا، اور اگر دوسروں کو سلام کرنے میں پہل کریں گے تو انشاءاللہ آئے گا. لیٹس سی، میں ٹک کے نشان لگا دیتا ہوں. یہ میں نے اگزامپل کے طور پہ نشان لگا دیے ہیں کہ ہم اپنے امی ابو کی بات ریگولرلی مانتے ہیں، الحمدللہ. اپنے دانتوں کی روزانہ صفائی کرتے ہیں، الحمدللہ. صبح جلدی نہیں اٹھتے تو ہم جلدی اٹھیں گے انشاءاللہ. صاف ستھرے رہتے ہیں، الحمدللہ. دوسروں کو سلام کرنے میں پہل کریں گے انشاءاللہ. اگلی ایکٹیویٹی ہے چڑیا اور اس کے بچوں کا واقعہ اپنے بہن بھائیوں کو سنائیے، جو کہ واقعہ پہلے پیج پہ گزر گیا ہے. وہ واقعہ اپنے تمام بہن بھائیوں کو سکھائیں، پڑھائیں اور بتائیں کہ چڑیا کے بچوں کو نہیں چھیڑتے. اگلی ایکٹیویٹی ہے پھولوں میں اچھی عادتوں کے نام لکھیں. جیسا کہ پہلے نمبر پہ لکھا ہوا ہے، سلام کرنا، مل جل کر رہنا، بڑوں کا ادب کرنا. یہ تمام اچھی عادات یہاں پہ لکھیں گے. یہ کچھ عادات، اچھی عادات میں نے لکھ دی ہیں: سلام کرنا، وقت کی پابندی کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، دوسروں کو اچھے نام سے پکارنا، اور صاف ستھرا رہنا. امید ہے آج کا لیسن آپ کو ایکسرسائز کے ساتھ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.